دوستو اللہ تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کیا؟ شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا؟ یعنی انسانوں کے دلوں کے اندر شیر کا خوف کیوں رہتا ہے؟ اور شیر جب دھاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کرتا ہے؟ اور کس پیغمبر کی دعا سے شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود شیر کون سی چیزوں سے ڈرتا ہے؟ شیر کی طبی خواص کیا ہے؟ اور شیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص شیر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اور اگر آپ میں سے کسی شخص کا سامنا شیر کے ساتھ ہو جائے تو ایسی کون سی دعا ہے جس کو پڑھ کر آپ شیر کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، درندوں میں سے سب سے معروف جانور جو ہے نا وہ شیر ہے، اور عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر قوت، دلیری، بہادری، جرت، اقدام اور حملہ آوری میں کوئی بھی جانور شیر کے الٹرنیٹیو نہیں ہے، شیر کی مثال نہیں رکھتا ہے۔ یعنی کہ جس قدر یہ اوصاف شیر کے اندر پائے جاتے ہیں اور کسی جانور میں بھی نہیں پائے جاتے، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کرتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو بقیہ اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس پر یعنی کہ شکار کے لیے نہیں آتا۔ جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو بد مزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی بالکل بھی نہیں پیتا، اور شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دونوں دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے، اور اس کے منہ میں تھوک لعاب کم آتا ہے، اس لیے اکثر شیر کا منہ گندا رہتا ہے۔ شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ دلیر اور بہادر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا اٹھتا ہے، اس کے علاوہ برتن دھونے کی آواز سے شیر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ بلی کی خوفناک آواز سے بھی یہ ڈر جاتا ہے، اور آگ کے دیکھنے سے بھی شیر ڈر جاتا ہے۔ شیر کی جو گرفت ہے، پکڑ ہے، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ کسی دوسرے جانور سے الفت، محبت، دوستی نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکیں۔ اگر شیر کی کھال کسی چیز کے اوپر رکھ دی جائے تو اسے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ شیر کوشش کے باوجود اگر کسی ہیزن عورت کے قریب جانا چاہے تو نہیں جا سکتا۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے، اور شیر کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اور شیر کی بوڑھا ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ دوستو، آئیے اب بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کیا ہے۔ شفا صدور میں ابن سبا سبتی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو آرام کر رہی تھی، اسٹے کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں رستے میں ایک شیر ہے جس نے لوگوں کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کے اس کا کان پکڑ کے اسے رستے سے ہٹا دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے کان میں اور تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا تھا کہ واقعی تجھے ابن آدم پر ان کی غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کیا گیا۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو پھر تو مسلط نہیں ہو سکتا۔ اگر ابن آدم یعنی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرتا تو پھر اپنے معاملات پہ کسی بھی بھروسہ نہ کرتا۔ سنن ابی داؤد میں عبد الرحمن بن آدم سے مروی ہے کہ اگر ابن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور قدرت پر کامل یقین رکھتا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا اور نہ اپنے معاملات کسی اور کے ساتھ ڈسکس کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اس حالت میں اتریں گے کہ انہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کے سر مبارک میں کسی قسم کی کوئی نمی یا تری نہیں ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور ان کی آمد سے مال کی کثرت ہو جائے گی، زمین میں امن و امان کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف کی یہ کیفیت ہوگی کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ، یعنی سارے اکٹھے پانی پئیں گے، بکری اور بھیڑیا اکٹھے پانی پئیں گے، یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے، ایک دوسرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوستو، اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجہیز و تدفین اور نماز جنازہ و تدفین کا اہتمام کریں گے۔ دوستو، شیر کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسلام میں اس کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درندوں میں جو جانور اپنے دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو اس کا کھانا حرام ہے، اور اسی بنا پر شیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر ہمیشہ بخار میں کیوں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تمام جانداروں کے ایک ایک پیر جوڑوں کو ہمراہ لیا، اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے سارے اکٹھے امن میں رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے ہمراہ کشتی میں شیر بھی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شیر کو بخار آ گیا، جبکہ یہ زمین پر سب سے پہلا بخار تھا، اور اسی وقت سے شیر دائمی بخار میں یعنی کہ ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو جو چوہیا تھی نا، چوہیا، اس سے شکایت ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ چوہیا ہمارے سارے کھانے پینے کا سامان اور دوسرا سامان خراب کر دے گی۔ پس اللہ رب العزت نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چھینک مارے، چنانچہ شیر نے چھینک ماری اور اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی، چوہیا بلی کو دیکھ کر چھپ گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں ہر جانور جو ہے نا اس کے جوڑے کو لے کر سوار ہونے کا حکم دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شیر اور بکری کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، اس طرح بھیڑیے اور بکری کے بچے اور کبوتر اور لومڑی کے ساتھ کس طرح بیہیو کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے نوح، ان تمام جانداروں میں دشمنی کس نے پیدا کی؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے پیدا کی۔ اللہ نے فرمایا تو پھر میں ہی ان میں الفت و محبت پیدا کروں گا، یہ جانور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوستو، آئیے آپ کو شیر کے طبی خاص بیان کرتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں اگر شیر کی چنگاڑ یعنی شیر کا دھاڑنا مگر مچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی شیر کی بالدار کھال کا ایک ٹکڑا باندھ کر گلے میں ڈالے تو مرگی کی بیماری جو بالغ ہونے سے پہلے ہوئی ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بالغ ہونے کے بعد ہوئی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگا دی جائے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر شیر کی کھال کا چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کے صندوق میں رکھ دیا جائے تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے خواب میں شیر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ دوستو، شیر خواب میں کبھی ظالم و جابر کی شکل میں، کبھی زبردست بہادر مضبوط قسم کے گرفت والے، کبھی خطرناک دشمن اور کبھی نہایت کامیاب حملہ کی شکل میں آ سکتا ہے۔ شیر تمام جانوروں میں خطرناک جانور، اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ کوئی دشمن۔ خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ مریض کو اس کی عافیت خیریت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا اس حال میں کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف زدہ ہے اس سے اس کو نجات مل جائے گی، نیز اسے علم و حکمت کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے اوپر سواری کر رہا ہے تو اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اکثر اگر سوار ہونے والا خوف محسوس نہیں کرتا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ بغیر کسی خوف سے لیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ہر جاندار کے اندر حکمت پوشیدہ ہے،
جس کو وہی خوب جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، بس یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔